امام بخاری نے باب الامر باتباع الجنائز، جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور یہ باقاعدہ چیپٹر نیم رکھا ہے۔ اس میں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال امر النبی صلی اللہ تعالی وسلم بسبع، کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں 7 امور سر انجام دینے کا حکم دیا، 7 باتوں کا حکم دیا، اور 7 باتوں سے منع بھی فرمایا۔ تو اس میں موضوع کے مطابق صرف اس ایک بات کا ذکر کر رہا ہوں جن کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا تھا۔ عن سبع امرنا باتباع الجنائز، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں تمہیں جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم دیتا ہوں، جنازوں میں شریک ہوا کرو۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو پھر گناہ گار ہوگا، اگر چند افراد جو وہ پڑھ لے تو وہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اور جو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم دیا ہے، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے جنازے کو اٹھانا، اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر واجب ہے کہ وہ جنازے کو اٹھائیں۔ امام بدر الدین عینی احناف کے بہت بڑے امام ہیں۔ عمدۃ القاری میں انہوں نے جو جنازہ اٹھانے کا ذکر کیا ہے، اور اس ذکر میں جو ہے وہ رشتہ دار اور پڑوسیوں پر انہوں نے واجب قرار دیا ہے کہ یہ واجب ہے کہ وہ جنازے کو اٹھائیں، اور اسی طرح جب جنازہ لے کر چلے تو وہ کندھا جو ہے وہ چینج کرے، بدلے، تاکہ ایک ہی جو ہے وہ کندھے پر نہ اٹھائے، اس کو تکلیف نہ ہو، بلکہ کندھا جو ہے وہ کیا کرے، بدلے۔ یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ عورت کے جنازہ جو ہے وہ عورت کے جنازے کو صرف محرم اٹھائے، یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی فقہ کی کتاب میں اس مسئلے کو نہیں بیان کیا گیا، کسی حدیث میں جو ہے وہ اس کا بیان نہیں آیا کہ عورت کا جنازہ جو ہے وہ صرف محرم اٹھائے، بلکہ اہل سنت و جماعت کے فتاوی جات میں کتاب الجنائز میں یا جنازوں پہ جب بحث کی جاتی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان عورت کا جنازہ اسی طرح اٹھایا جا سکتا ہے جیسے مرد کا، اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے، بلکہ آپ دیوبند کے فتاوی دارالعلوم دیوبند کو اگر پڑھیں تو کتاب الجنائز میں انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ عورت کا جنازہ غیر محرم مردوں کا اٹھانا درست ہے اور ثواب ہے۔ اب جو جنازہ اٹھانا ہے یہ عبادت ہے اور باعث ثواب ہے، سو خواہ مرد کا جنازہ ہو یا عورت کا جو ہے وہ جنازہ ہو، اس کا اٹھانا عبادت بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ اب اس پہ جو ہے وہ میں دلائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں نقل کرتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ امام ابو بکر بن علی حداد، آپ کا وصال 800 ہجری میں ہوا۔ الجواہر کتاب الصلاۃ باب الجنائز میں آپ لکھتے ہیں کہ جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔
یہ نہیں کہ وہ جنازہ جب اٹھایا جب وہ پیچھے بھاگے، دور بھاگے. اور خاص طور پہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ ٹیچ کرنا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ یہ بھی عبادت ہے. جب جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ حضرات آگے ہوتے ہیں اور ینگسٹر جو ہے وہ ان کو آگے دھکیلنا پڑتا ہے، بھی آپ آگے آؤ. بعض خوف کھاتے ہیں. تو جنازہ اٹھانا بھی عبادت ہے. اور امام ابو بکر بن علی حداد اس پہ جو سند لے کے آئے ہیں بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا. جنازہ اٹھانا آقا کی سنت بھی ہے اور آقا کی سنت کو ادا کرنا عبادت ہے. خواہ وہ مرد کا جنازہ ہو خواہ وہ عورت کا جنازہ ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی، مشکات المصابیح، اشر السنہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تابع جنازۃ وحمل ثلاث مرار، کہ جو شخص جنازے کے ساتھ گیا، جنازے کو اٹھایا اور 3 بار جنازے کو کندھا دیا، فقد قضى ما عليه من حقها، تو اس بندہ مومن نے اس کا حق ادا کر دیا. اب کیا حق ادا کیا؟ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. مسلم شریف، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جب بندہ جنازہ اٹھاتا ہے تو وہ مسلمان کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے. ان میں سے ایک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعُهُ، اگر مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اس کے جنازے کو اٹھائے، شریک ہو اس کے جنازے میں. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نے موجب الاوسط میں اور امام ہندی نے کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے جنازے کے 4 کونوں سے جنازے کو اٹھایا، 4 جو ہے وہ طرفیں ہوں گی نا، 4 کونے بنیں گے، 4 پائی ہیں تو 4 پائے بن جائیں گے اس کے، چاروں طرف سے اگر اس نے اٹھایا تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کو بھی کنز العمال میں نقل کیا گیا کہ جس نے جنازے کو اٹھاتے ہوئے اس جنازے کو 4 پایوں سے یا 4 کونوں سے اٹھایا اور اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے ثواب ملے گا، اس ایمان کے ساتھ اگر وہ جنازہ اٹھاتا ہے تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس قدر عظیم عبادت ہے. یعنی آپ کسی مسلمان کا جنازہ اٹھا رہے ہیں اور اس جنازہ اٹھانے پہ رب تعالیٰ 40 کبیرہ گناہ معاف فرما رہا ہے. اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن اس کا ثواب اس قدر ہے جنازہ اٹھانے کا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 40 کبیرہ گناہ جو ہے رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 قدم جنازے کو اٹھاتے ہوئے چلے، 40 قدم 40 سٹیپ جو ہے وہ چلتا ہے جنازے کو اٹھا کے، تو رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ابن عساکر نے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کو نقل کیا ہے، کنز العمال میں ہی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ جو جنازے کے ساتھ رہا
اور اس کے آگے اس لیے چلا کہ تاکہ چارپائی کو اٹھائے، یا جنازے کو جو وہ آگے سے جا کر جو ہے وہ اس کو اٹھائے، اور چاروں کونوں سے جو ہے وہ جنازے کو اٹھاتا ہے، یا چار پایوں سے جو ہے وہ اٹھاتا ہے۔ میں یہ طریقہ بیان کرتا ہوں کہ کیسے وہ اٹھائے گا جنازہ، اور دفن تک جو ہے وہ جنازے کے ساتھ رہا۔ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اجر جو ہے وہ 2 قرات ہیں۔ اجر کتنے ہیں؟ 2 قرات ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک قرات کا وزن جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کیا فرمایا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان میں سے ہلکے سے ہلکا قیامت کے روز میزان میں، یعنی جو وزن کیا جائے گا بندے کا، وزن جب تولا جا رہا ہوگا، اس کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، آقا فرماتے ہیں کہ میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ یہ ہے جنازہ کو اٹھانے کا ثواب۔